بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ کلاس سیکنڈ ایئر میتھمیٹکس کے یونٹ 2 فنکشن اینڈ لیمٹس میں آج ہمارا لیکچر نمبر 14 ہے اور کوشچن نمبر ایکسرسائز 2.3 کے کوشچن 2 میں جو پارٹ اے بی سی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ کانسیپٹ ہے، جو بیسک کانسیپٹ ہے جس کو اسٹوڈنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین انڈیفائن اینڈ انفینٹی، اس کو پہلے ہم ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم کوشچن نمبر 2 کے پارٹس کو سالو کریں گے۔ تو دیکھیں difference between undefined and infinity. Undefined is that its value is unknown or something that doesn't exist but it can be achieved with factorization. اگر کسی لمٹ کا ویلیو ان نون ہے یا اس پوائنٹ پہ لمٹ ایگزسٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہمیں یہ جو ویلیو وہ دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ انڈیفائنڈ ویلیو ہوتا ہے۔ دیکھیں جس طرح اس میں ہم لمٹ پٹ کرتے ہیں تو 4 - 4 ڈیوائڈیڈ بائی 2 - 2 0 بائی 0، یہ کیا ہے، یہ انڈیفائنڈ فارم ہے، اس کا لمٹ اس پوائنٹ پہ ایگزسٹ نہیں کرتا، تو یہ ہم اس کو انڈیفائنڈ کہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ انڈیفائنڈ ایسے کیس میں جو 0 بائی 0 ہمیں دیتا ہے، اس کو ہم فیکٹرائزیشن یا ریشنلائزیشن کی مدد سے اس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نو if we factorize x square minus 4 divided by x minus 2, it can be written as x square minus 2 square divided by x minus 2, and if we apply the formula a plus b into a minus b, then we get x minus 2 into x plus 2 divided by x minus 2, and here x minus 2 cancel with x minus 2, so finally we get x plus 2۔ ٹھیک ہے، تو اب جو یہ x square minus 4 divided by x minus 2, x tends to 2, after simplification we get it is equal to limit x plus 2 and x tends to 2, and if we put limit here x tends to 2 we get 4 which is defined۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو انڈیفائن کہتے جو 0 بائی 0 فارم ہے، اس کو ہم انڈیفائن کہتے ہیں، اس کو ہم فیکٹرائزیشن یا ریشنلائزیشن کی مدد سے اس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں انفینٹی کی طرف۔ اب انفینٹی کی کانسیپٹ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کہہ لے، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ انفینٹی مینز نو اینڈ، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، that is too large to have an end۔ Infinity is not a number۔ Infinity ایک نمبر نہیں ہے۔ کیوں ایک نمبر نہیں ہے؟ کیونکہ نمبر کے کچھ قوانین ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم 2 + 2 کو پلس کرتے ہیں تو کیا آتا ہے، 4 آتا ہے، ٹھیک ہے، یا x + x کو پلس کرتے ہیں تو 2x آتا ہے، لیکن اب ہم اگر انفینٹی پلس انفینٹی لیتے ہیں تو وہ 2 انفینٹی ہم نہیں لے سکتے، وہ انفینٹی ہی کے برابر ہوگا۔ اگر ہم انفینٹی + 1 کریں تو تب بھی وہ انفینٹی کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح انفینٹی مائنس انفینٹی کرے تو وہ ہمیں 0 نہیں دیتا، بلکہ وہ بھی انفینٹی کے برابر ہے۔ تو نمبر کے جو قوانین ہیں وہ انفینٹی فالو نہیں کرتے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک انفینٹی از ناٹ اے نمبر ہے۔ تو یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ It is a concept in mathematics to describe an extremely large quantity۔ جیسے ہم سے آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ extremely large quantity present in the heaven، almost unimaginably large number، جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اتنا لارج نمبر، پھر ہم اس کو انفینٹی کہتے ہیں۔ the number infinity، the symbol this is used for infinity، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں انفینٹی، تو پھر ہم کس طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ اگر ہم کسی نمبر کو اتنے اسمال نمبر پہ ڈیوائڈ کریں کہ وہ اپراکسیمیٹلی ایکول ٹو 0 ہو، 0 نہیں ہو لیکن 0 کے قریب ترین ہو، یعنی 0.00000 up to so on 1، تو یہ بہت ہی قریب ترین نمبر ہم اگر 0 کے لیں گے تو وہ ہمیں ایک اتنا لارج نمبر دے گا جس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے، پھر ہم اس کو انفینٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈیوائڈ اے نمبر بائی ویری کلوز ٹو 0 وی گیٹ انفینٹی۔ اگر کسی نمبر کو ہم 0 کے بالکل قریب ترین نمبر پر ڈیوائڈ کریں تو وہ ہمیں اتنا لارج نمبر دے گا جس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے، جس کو ہم امیجائن نہیں کر سکتے،
تو اس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ انفینٹی کہتے ہیں. اب یہاں پہ یہ کانسیپٹ تھوڑا سا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھیں. 0 is the only number whose reciprocal is not defined. 0 تمام نمبرز میں 0 ایک ایسا نمبر ہوتا ہے جس کا ریسیپروکل نہیں ہے. باقی جتنے بھی نمبر ہے، ریشنل ہو، ارریشنل ہو، ریئل نمبر جتنے بھی ہے، اس کا ہر نمبر کا ریسیپروکل ہوتا ہے، لیکن 0 کا ریسیپروکل نہیں ہوتا. اگر ہم 0 کا ریسیپروکل لیں گے، ٹھیک ہے، 1 اوور 0 0 ہے، ٹھیک ہے، یہ 0 اس کا ریسیپروکل کیا ہوگا؟ 1 اوور 0. تو یہ کیا ہوگا؟ انڈیفائنڈ. تو 0 کا کوئی ریسیپروکل نہیں. یہ بھی آپ یاد رکھیں اور یہ جنرل نالج میں اپنا اضافہ کریں کہ وہ کون سا نمبر ہے جس کا ریسیپروکل ڈیفائن نہیں ہے، تو وہ 0 ہے. ٹھیک ہے، جس طرح یہ 1 اوور 0 از ناٹ ڈیفائن. اب یہ کس طرح انڈیفائن ناٹ ڈیفائن ہے، تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور یہ آپ سمجھیں. دیکھیں، اس کو ہم بائی کنٹروڈکشن میتھڈ سے پروف کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ تھوڑا سا آپ کا بیس بناتے ہیں کہ اگر ہم 8 کو 2 پہ ڈیوائڈ کریں تو ہمیں 4 حاصل ہوتا ہے. اب یہ 2 اور 4 کو ملٹیپلائی کریں تو پھر 8 آتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم کسی نمبر 100 کو 25 پہ ڈیوائڈ کریں تو آنسر 4 آتا ہے. اب 4 کو 25 سے ملٹیپلائی کریں تو کیا آتا ہے؟ 100 آتا ہے. اسی طرح سے اگر اسی طریقے سے ہم یہاں پہ دیکھیں 1 اوور 0 سے کیا آئے گا؟ صحیح، 1 اوور 0 کو 1 کو اگر 0 پہ ہم ڈیوائڈ کریں گے تو کیا نمبر آئے گا؟ اس کو ہم سپوز کرتے ہیں بائی کنٹرڈکشن میتھڈ. اگر سپوز کرتے ہیں ایسا کوئی نمبر نہیں ہے، لیکن ہم سپوز کرتے ہیں کہ 1 اوور 0 ہمیں x نمبر دیتے ہیں. 1 کو جب 0 پہ ڈیوائڈ کرے تو یہ ایک ان نون نمبر x ہم لیتے ہیں. اب یہ 0 جب ہم x کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے، ٹھیک ہے، تو پھر دیکھیں کیا 1 is equal to 0 آتا ہے. So is it possible? It is not possible. Why it is not possible? Because 1 over 0 is undefined. 1 over 0 کیا ہے؟ یہ سرے سے ڈیفائن ہے ہی نہیں. تو اکثر لوگ اس 1 over 0 کو انفینٹی کہتے ہیں، جو کہ غلط ہے. جرنلی 1 over 0 is not equal to infinity. But in case of limit 1 over 0 کو ہم انفینٹی کہہ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی لمٹ ہو. لمٹ 1 over x and x tends to 0. تو اس کیس میں جو 1 over 0 آتا ہے وہ انفینٹی ہم لیتے ہیں. لیکن اس کو پھر ہم کیوں انفینٹی لیتے ہیں؟ تو لمٹ میں x tends to 0 جو ہے وہ بیسیکلی x equal to 0 نہیں ہے، بلکہ x approaches to 0 ہے. نیئرسٹ ٹو فرام لیفٹ اینڈ رائٹ equal to 0 جب ہم اس کو پٹ کریں گے. تو ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ 0 کے نزدیک ترین نمبر پر جب ہم کسی نمبر کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمیں انفینٹی دیتا ہے. اور اس کانسیپٹ کو ہم سمجھیں گے اب جو ہم کویشچن سالو کریں گے اس میں ہم اس کو سمجھتے ہیں. تو کویشچن نمبر 2 کی طرف ہم آتے ہیں. Use algebra and rules of limits to evaluate the limits of the following. یہ ہمیں پارٹ نمبر اے میں ایک لمٹ دیا ہے، لمٹ -6 divided by x minus 4 whole square and x tends to 4. تو اب ہم اس میں ہم فیکٹرائزیشن نہیں کر سکتے، سمپلیفائی نہیں کر سکتے فردر. تو ہم اس میں لمٹ پٹ کرتے ہیں -6 divided by 4 minus 4 equal to 0. تو دیکھیں یہاں پہ -6/0 میں نے انفینٹی لکھا، ٹھیک ہے. ابھی ہم نے اس سے پہلے ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کسی نمبر کو 0 پر ڈیوائڈ کریں گے تو وہ انڈیفائن ہوگا، لیکن ساتھ میں نے یہ بھی کلیئر کر لیا کہ لمٹ کے کیس میں ہم اس کو انفینٹی کیوں لیتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ جو لمٹ x approaches to 4 ہے تو x is not exactly equal to 4. x approaches to 4. تو x 4 کو جب ہم اپروچ کریں گے فرام لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نمبر ہمیں حاصل ہوتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں، اگر 4 کو ہم رائٹ ہینڈ سائڈ سے اس طرح سے اپروچ کریں اور فار ایگزامپل میں ایک نمبر لیتا ہوں 4.0000000 اپ ٹو 10 zeros 1 میں لیتا ہوں، اور پھر یہاں پہ x کی جگہ میں وہ نمبر پٹ کر دیتا ہوں. تو 4.0001 سے 4 کو سبٹریکٹ کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس 0.00 اپروکسیمیٹلی اپ ٹو 10 zeros آتے ہیں. پھر ہم اس کا اسکوئر نکالتے ہیں، -6 کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو دیکھیں -6 اور 21 zeros تقریباً
22 zeros آتے ہیں, -60 ملٹیپلائی بائی 10⁻⁴ ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہم ایکس کو رائٹ ہینڈ سائڈ سے اس سے بھی کم نمبر لے, ویری کلوز ٹو 4 لے, 4.00000, یہاں پہ 10 زیرو کی بجائے میں 100,000 زیرو لوں, ویری کلوز, ٹھیک ہے. تو آپ امیجائن کریں کہ وہ پھر ہمیں کتنا لارج نمبر دے گا. اتنا لارج نمبر وہ ہمیں دے گا کہ وہ تقریباً انکاؤنٹیبل ہوگا, تو وہ انفینٹی کے قریب ہوگا, اس لیے ہم اس یہاں پہ یہ انفینٹی لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہم 4 کو لیفٹ سائڈ سے اپروچ کریں, جیسے کہ یہاں پہ میں نے 3.99999999, ٹھیک ہے, یہ اپروکسیمیٹلی equal to left hand side from left side to 4 اپروچ کرتے ہیں فرام لیفٹ سائڈ سے 4 کی طرف, تو یہ بھی ہمیں وہی اتنا ہی لارج نمبر دے گا. اب اگر ہم اس سے بھی قریب ترین نمبر لیں, 3.99 اپ ٹو 109 لے, 1009 پوائنٹ کے بعد, ٹھیک ہے, تو وہ کلوزسٹ نمبر ٹو 4 فرام لیفٹ ہینڈ سائڈ ہوگا. تو اب اگر ہم یہاں پہ اس کو پٹ کریں گے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ کیا ہمیں دیں گے 0.0000 اپ ٹو 100,000, ٹھیک ہے. جتنے بھی آپ زیرو لے 1, پھر اس کا اسکوائر نکالے اور پھر -6 کو اس پہ ڈیوائڈ کرے, تو وہ اتنا ہی لارج نمبر دے گا کہ وہ انکاؤنٹیبل ہوگا, ایکسٹریملی لارج. تو اس لیے ہم یہاں پہ لمٹ کے کیس میں جب ہم کسی چیز کو 0 پہ ڈیوائڈ کریں تو اس کو تقریباً اس طرح چلو لکھنا چاہیے کہ جو ہے اپروکسیمیٹلی equal to 0 انفینٹی ہوگا, ٹھیک ہے. امید ہے کہ یہ انفینٹی کا کانسیپٹ تھوڑا سا آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے, اکثر جو ایگزامز ہوتے ہیں اور پھر اکثر انٹرویوز ہوتے ہیں, تو اس طرح کے پوائنٹس اس میں ڈسکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف. لمٹ x ٹینڈز ٹو 0 1/x plus 3 minus 1/3 whole divided by x. اس کا لمٹ ہم فائنڈ کرتے ہیں, تو جب ہم اس میں ڈائریکٹ لمٹ پٹ کرتے ہیں, یعنی x کی جگہ 0 پٹ کرتے ہیں, تو دیکھیں یہ 1/3 اور یہ -1/3, یہاں پہ x کی جگہ 0 پٹ کرے تو یہ 0 کے برابر ہے. تو یہ 0/0 جو کہ انڈیفائنڈ فارم ہے, اور انڈیفائنڈ کیسز ہم نے اس سے پہلے ٹاپک میں ڈسکس کیا ہے. تو ہم اس کی سمپلیفیکیشن کرتے ہیں اور پھر اس میں لمٹ پٹ کرتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ کیا دیتا ہے. یہ جو 1/x ہے, یہ والا ڈینومینیٹر میں, یہ جو اس کو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 1/x, اور یہ 1/x plus 3 minus 1/3 یہاں پہ لکھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ x plus 3 into 3, یہ ہم LCM لیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ ایک 3 جو ہے یہ ایکسٹرا ہے, یہ ایکسٹرا ہے. تو اس کو سمپلیفائی کرے, 3 minus x minus 3 divided by x into 3 into x plus 3. یہاں پہ یہ جو 3 اور یہ -3 ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ کینسل ہو جائیں گے, تو ہمارے پاس یہ لمٹ 1/x into -x divided by 3 into x plus 3, ٹھیک ہے, یہ رہ جاتا ہے. تو اب یہاں پہ یہ جو x ہے, یہ اس x کے ساتھ کینسل ہو جائے گا, تو یہ ہمارے پاس -1 divided by 3 into x plus 3 آتا ہے. اب اس میں ہم لمٹ پٹ کر کے دیکھتے ہیں, x کی جگہ پہ 0 پٹ کرے تو یہ -1 divided by 3 into 0 plus 3, جو کہ -1/3 into 3 minus 1/9 کے برابر ہے. اس طرح ہم نے یہ لمٹ فائنڈ کیا جو کہ -1/9 کے برابر ہے. یہ کیا ہے, یہ 9 ہے, ٹھیک ہے.
اچھا نیکسٹ جو ہمارا پارٹ ہے، پارٹ نمبر سی میں لمٹ ایکس ٹینس ٹو 5 انڈر روٹ ایکس مائنس انڈر روٹ 5 ڈیوائڈیڈ بائی ایکس مائنس 5۔ اس میں جب ہم ڈائریکٹ لمٹ پٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ بھی 0/0 فارم دیتا ہے جو کہ انڈیفائن ہے، تو اس کو ریشنلائز کرنے کے لیے ہم نیومیریٹر کے کنجوگیٹ انڈر روٹ ایکس پلس 5 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہم نے انڈر روٹ ایکس پلس 5 سے ملٹیپلائی کیا اور اس سے ڈیوائڈ کیا۔ اب نیومیریٹر کو نیومیریٹر کے ساتھ اور ڈینومینیٹر کو ڈینومینیٹر کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ نیومیریٹر میں جو ٹرمز ہے اس پہ ہم فارمولا یوز کرتے ہیں a مائنس بی انٹو اے پلس بی، جو کہ برابر ہے اے اسکوئر مائنس بی اسکوئر کے، ٹھیک ہے۔ باقی ڈینومینیٹر کو اپنی جگہ پہ لکھیں۔ یہاں پہ یہ جو اسکوئر اور اسکوئر روٹ ہے یہ ایک دوسرے کو کینسل کرتے ہیں اسی طرح سے۔ تو after simplification we get limit x tends to 5 x minus 5 divided by x minus 5 into under root x plus under root 5۔ تو یہاں پہ یہ جو x minus 5 ہے یہ x minus 5 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اور ہمارے پاس limit 1 over under root x plus under root 5 and x tends to 5 رہ جاتا ہے۔ فائنلی ہم اس میں یہ لمٹ پٹ کر دیتے ہیں، یعنی x کی جگہ پہ 5 پٹ کرتے ہیں تو یہ 1 over under root 5 plus under root 5 جو کہ برابر ہے 1 over 2 under root 5 کے۔ اس طرح ہم نے یہ لمٹ جو ہے یہ فائنڈ کر لیا جو کہ برابر ہے 1 over 2 under root 5 کے، اور اسی کے ساتھ ہمارا کویسچن نمبر 2 بھی کمپلیٹ ہوا۔ اس آج کے ٹاپک میں ہم نے انڈیفائن اور انفینٹی کے بارے میں پڑھا اور پھر اس کے بیسس پہ یہ جو کویسچن نمبر 2 تھا یہ سولو کیا۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی لیکچر۔ پھر بھی کہیں پر کوئی پوائنٹ کمپلیکیٹڈ لگے یا کوئی سٹیپ آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں، اور یہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو سے آپ اپڈیٹ رہیں۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔